السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ سما پوڈ کاسٹ. میں ہوں فائزہ امداد. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ سے جو مرے تو گولی کیوں مارے. یہ مثال جو ہے نا وہ اس وقت پاکستانی عوام کے لیے بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ چینی کا جو بحران ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے. سرکاری ریٹ 172-73 روپے فی کلو ہے، جبکہ چینی 200 سے 210 روپے فی کلو اس وقت مل رہی ہے. اور کئی علاقے خصوصاً اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر اس کی شارٹیج بھی جاری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان زرعی طور پر خود کفیل ملک ہونے کے باوجود ہمارے عام شہری اور کسان طبقہ خصوصاً شدید پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے. ہر کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں ہمارے پاس اتنی وافر چینی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹ کی، اب اچانک ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں مہنگے داموں چینی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ کرشنگ سیزن قریب آتا ہے، کسانوں کو ریلیف ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی پرائسز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں اور شارٹیج بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سوال اور بھی بہت سارے اٹھتے ہیں، کیا یہ واقعی چینی کی قلت ہے یا پھر کوئی مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو آئیے آج کے پوڈ کاسٹ میں جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کسان بورڈ کے صدر سردار ظفر حسین صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا ظفر صاحب، میں اس کو کسان لیول سے ڈسکس کروں گی. فرسٹلی، جب کسان کے لیے کین کراپ پالیسی بنائی جاتی ہے وہ کیسی پالیسی ہوتی ہے؟ گنا جب لگتا ہے تو کسان کو گورنمنٹ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ کوئی اس کی ضروریات پوری کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کین کے بارے میں ہمارے ملک میں اندر ایک کین ایکٹ نافذ ہے. جی، اس کین بڑا پرانا ایکٹ ہے. پرانا ہے، یہ پارٹیشن سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ کین کے اوور آل سارے پروسیجر کو دیکھتا بھی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس میں ایک ہوتی ہے کہ کسان کی ادائیگیاں، جی، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ایک ہے کہ گنے کی قیمت کا تعین. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، پر ایکڑ جو خرچہ ہوتا ہے کسان کو، صحیح، اس کو ان ویو رکھ کے، اس کو مد نظر رکھ کے، اس میں کچھ پرسنٹ 20-30% منافع ڈال کے پھر وہ کین کا قیمت اناؤنس کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شوگر مل والوں کو دے دیتے ہیں. اس دفعہ گورنمنٹ نے، میں نے اس میں بھی ریڈ کی تھی کہ جب انہوں نے اس کی پرائس اناؤنس نہیں کی، انہوں نے کہا ہم اپنے پرائس نہیں اناؤنس کرتے ہیں، ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. IMF کام پہ پریشر ہے کہ یہ بوجھ آپ نے کیوں اٹھایا ہوا ہے. اور سمجھ لیں کہ انہوں نے چھری جو ہے نا وہ مل آنرز کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ قیمت تعین کریں جو آپ کا دل ہے. تو پھر انہوں نے اس حساب سے بھی یعنی بہت لو قیمت. تو شوگر ملز جو ہیں انہوں نے کسانوں سے کس نرخ پر جو ہے وہ گنے خریدے؟ وہ تقریباً کو 300 پھر 400 تک رہا، مطلب جو ان کا دل کرتا تھا. یہ فی من کی بات ہو رہی ہے؟ فی من کی. تو اس حوالے سے تو فی من جو ہے وہ گنے کی قیمت جتنی دی گئی ہے اتنی تو یہ مل مالکان جو ہیں وہ یہ 2 کلو چینی پر کما لیتے ہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں نا، یعنی گورنمنٹ کی ڈیوٹی یہ ہے نا کہ ایکسپلائٹیشن کو روکے. آئین کو ان کو انشور کرتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن روکنے کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کیلکولیٹ کریں کہ جناب چینی کی کیا پرائس ہے، ان کو کیا دے رہے ہیں، تاکہ نہ وہ مرے نہ ان کو نقصان ہو. لیکن یہاں جو طاقتور طبقہ ہے نا اس کی چلتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ کرتے ہیں، دوسرا 15 دن کے بعد بہت خوش قسمت ہے کسی کو پیمنٹ ملتی ہے. اچھا، یہ ادائیگیوں کا سلسلہ یا سسٹم جو ہے وہ مطلب اپروپریٹ نہیں ہے؟ وہی میں عرض کرتا ہوں، کسانوں کو ادائیگیاں نہیں ہوئی اس دفعہ. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ کچھ کرتے ہیں نا تو پھر جب سیزن آف ہونے کے قریب آتا ہے پھر یہ روک لیتے ہیں. یعنی میں نے لیکن کین ایکٹ میں تو لکھا ہے کہ 15 دن بعد تو ادائیگیاں، بس وہ لکھا ہوا ہے، 15 دن پہلے وہ لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اب بھی اگر میں نے کین کمشنر کو درخواست کیا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان اور پنجاب کی کتنے ملوں نے کہ کتنے پیسے انہوں نے ابھی تک فارمر کو دینے ہیں. میری معلومات کے مطابق کئی ارب روپیہ ہے کہ جو اب بھی صنعت کار غریب کسانوں کا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور وہ
کین اس اپنا CPR کو وہ چاہے جیب میں تعویذ دے رکھتے ہیں اور ان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے پیرالل نظام بنایا ہوا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں کمزور کی بات سنی نہیں جاتی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو کمشنر ہے, کین کمشنر ہے, پھر DC جو علاقائی کین کمشنر ہے, AC تحصیل کا کین کمشنر ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ابلیگیشن ہے, ان کا فرض ہے. ظفر صاحب جتنی دیر تک کمشنر پہنچتے ہیں تب تک قیمتیں بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں. وہی میں عرض کرتا ہوں نا, لیکن یہ وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ادا کروا سکتے ہیں, لیکن وہ مل والوں کا خیال رکھتے ہیں, کسانوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوگر جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان میں ایلیٹ لوگوں کی انڈسٹری ہے, پولیٹیکل لوگوں کی انڈسٹری ہے. یہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ اتنے باثر ہیں, کوئی جو مرضی پاکستان میں پارٹی آ جائے, شوگر جو میلز کی جو پورے گروپ ہے نا, ان کو وہ نقصان نہیں پہنچنے دیتے. اچھا, آپ نے ریسنٹلی جو ہے وہ رٹ بھی جو ہے وہ دائر کی تھی عدالت میں کہ کین ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس میں نے یہ رٹ دائر کی تھی کہ بھائی گورنمنٹ بیٹھے, کسان بیٹھے اور مل والے بیٹھے, یہ مل کے اس کو کیلکولیٹ کریں کہ کماد پہ کتنا خرچہ آتا ہے ایک ایکڑ پہ, اسی چینی کتنی نکلتی ہے, تو اس کا ریٹ بھی مقرر ہو تاکہ اینڈ یوزر بھی نہ مرے اور کسان کو بھی اس کا حق ملے. تو یہ میں نے ریٹ کی, تو وہاں پھر گورنمنٹ نے جواب دیا کہ جناب یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ڈی ریگولیٹ ہو گیا تو آئین تو ڈی ریگولیٹ نہیں ہوا ہے نا, آئین تو ایکسپلائٹیشن کو روکتا ہے. آپ طاقتور کو مضبوط کرتے ہیں اور کمزور اس کا حق مارتے تو وہ تو روکتا ہے. تو اس حوالے سے وہ ریٹ ابھی کورٹ میں پڑی ہے. یہ بھی ہمارا المیہ ہے. 127 کے قریب کیسز ہیں اس معاملے میں. وہی میں عرض کرتا ہوں, CCP نے جو ہے وہ 44 ارب کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا. بالکل صحیح بات. اسٹل وہ کیسز جو ہیں وہ عدالت میں اسٹے ہیں. بس یہی ہمارا ہے کہ کاش ہماری عدالتیں جو آئینی پٹیشن ہوتی ہے نا, یہ سمجھو کوئک ریلیف ہوتا ہے ایک پاکستان کے شہری کو. آئین نے دیا ہے کہ ڈیو پروسیس ہے, عدالتوں میں کچھ نہیں, تو ریٹ کے ذریعہ فوری انصاف لے سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ ریٹ کیے ہوئے مجھے کئی مہینے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن اس موقع پہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں نے گندم کے بارے میں ریٹ کیا ہے. ان جائی صاحب نے بہت کوئکلی اس کو ہیئر کیا ہے, اور الحمدللہ انہوں نے کسانوں کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو گندم کی پرائس اناؤنس کرنی چاہیے, ڈیوٹی باؤنڈ ہیں ایکٹ کے حساب سے اور آئین کے حساب سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی میٹر کرتا ہے, ڈیفر کرتا ہے. لیکن اگر عدالتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ ہو جائیں, انصاف دینے والی ہو جائیں, تو پاکستان کے غریب کو کوئی دروازہ تو مل جائے گا جہاں سے ان کو انصاف مل سکتا ہے. اچھا, آپ کیونکہ کسان بورڈ کے صدر ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے سارے کسان بھائیوں کو, آپ کے نزدیک کسانوں کا سب سے بڑا استحصال کس لیول پر ہو رہا ہے؟ جب قیمت طے ہوتی ہے تب, جب کٹوتی ہوتی ہے یا پھر ادائیگیوں میں تاخیر ہوتی ہے, جب کرشنگ کا سیزن آتا ہے تو تب بیچارے وہ مطلب کتنی محنت کرتے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس کا دیکھیں, یہ جو خاص کر کے شوگر مل والے ہیں نا, ایک تو یہ کہ ویٹ بھی ٹھیک نہیں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے جی, آپ کی ٹرالی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ وہ جو مرضی کر لیں, وہ بے بس ہوتا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے جی, کہ جو کہیں جی اتنا ہی ہے, اور پھر بات بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کٹوتیاں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اوپر سے کہتے ہیں جی نان ورائٹی ہے. بھائی ورائٹی تو کسان نے تو گھر سے نہیں بنایا, آپ نے دی ہوئی ہے. آپ پراپر اس کو اناؤنس کریں, اس کے لیے مہم چلائیں, لوگوں کو پتہ چلے یہ نان ورائٹی ہے. اور جب آپ بتاتے نہیں ہیں اور جب وہ لے جاتے ہیں تو پھر اس پہ کٹوتی کرتے ہیں. ایک تو یہ بھی استحصال کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کہا کہ کماد کا ریٹ بھی ٹھیک مقرر نہیں ہوتا ہے. تیسرا 15 دن کے دوران جو ادائیگی ہونی چاہیے تھی, وہ میں آپ کو ایک چنیوڑ کے ایک زمیندار کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا سردار صاحب میرے 84 لاکھ کے قریب میری ان کے پاس جو شہباز شریف والوں کی رمضان شوگر مل ہے, انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں, تو کچھ کو یار آپ کچھ کوشش کریں کہ مجھے پیسے مل جائیں. تو میں نے کہا آپ اتنے پیسے؟ انہوں نے کہا یار میں نے بچے کی فیس ادا کرنی.
یعنی آپ دیکھ لیں کہ لوگ اپنی پوری سال کی محنت اٹھا کے دے دیتے ہیں. ظفر صاحب اکاڑا میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مکئی کی جو فصل ہے وہ بارشوں کی وجہ سے ذرا خراب ہو گئی تو اس کے مسئلے مسائل بن گئے, تو جو بچی کچھ فصل تھی اس کی پرائسز بھی اتنی گرا دی ہیں. اب بیچارے جنہوں نے اتنی کاشت کی ہے, سارا سال محنت کی ہوتی ہے, ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس میں یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا, یہ سرمایہ دارانہ نظام کا وہ گند ہے جو آپ تک ہمارے معاشرے میں موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں 22 کراپس کی وہ پرائس اناؤنس کرتے ہیں, اور وہ پرائس اناؤنس کرنے کا فارمولہ یہی ہے, خرچہ کتنا ہوتا ہے, منافع ڈال کے فکس ہو جائے گی, اس کے بعد یہ نیچے نہیں آئے گی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسان اگر زیادہ پیدا کر لے تو تب مرتا ہے, تھوڑی پیدا کرے تو جو کھانے والے وہ مرتے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان میں ایک بہترین نظام ہے, گورنمنٹ کو کیلکولیٹ کرنا نظام تو ہے لیکن نظام پر عمل نہیں ہوتا. ظفر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ فصل لگنے سے پہلے جو ہے وہ ریٹس مقرر کر دینے چاہیے گورنمنٹ کو, یا پھر فصل جب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد قیمت بالکل قانوناً عقلاً اصولاً, یعنی گورنمنٹ کو پرائس اس وقت اناؤنس کرنی چاہیے جب کاشت سے ویل بیفور, کیونکہ تاکہ فارمر کو پتا ہو کہ بھائی بعد میں اس نے اتنی بکنا ہے تو میں کیوں نقصان کروں, یا مجھے وارہ نہیں ہے, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سوئنگ سے بھی 15-20 دن پہلے اناؤنس ہونا چاہیے کہ گندم کا یہ ریٹ ہوگا, مکئی کا یہ ہوگا, فلاں کا یہ ہوگا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے. لیکن یہ اب کیا بات ہے کہ چینی بن گئی ہے, فارمر کو بھی جو ملنا تھا مل گیا ہے, مل والوں کا بھی حصہ مقرر ہو گیا ہے, گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی, تو بوریاں چھت کے نیچے ان کی پرائس کیوں بڑھتی ہے؟ یہ اکبری منڈی میں دیکھ لیں آپ, چینی چھپائی گئی ہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا, پھر جب فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ کھادیں, ان کی پرائسز بھی ہوتی ہیں, اسپرے وغیرہ, وہ سارا خرچہ بھی ہوتا ہے. جب اینڈ پر وقت آتا ہے فصل کو کاٹنے کا تو وہ جو ساری قیمت لگائی ہوتی ہے کسان نے محنت کے ساتھ, وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فارمر ہے نا اس کا گھاٹا اور نقصان قوم کا گھاٹا ہے. یعنی آپ سوال کر سکتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا بھائی, ایک فیکٹری کا گھاٹا اس کے مالک یا مزدوروں کا ہے, دکان کا گھاٹا اس دکاندار کا ہے, فارمر کا گھاٹا قوم کا گھاٹا کیوں؟ اس لیے جب وہ گھاٹے میں آتا ہے اگلی فصل پوری نہیں کاشت کر پاتا ہے, اگلی فصل میں پورے ان پٹ نہیں ڈال پاتا ہے غربت کی وجہ سے, اس کی پروڈکشن جب لو ہوتی ہے تو پاکستان کے ایک شہری کو فیس کرنا پڑتا ہے. 2-3-4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے, یہ منظر بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ کلومیٹر کی لمبی لائنوں کے لیے لوگ آٹے کے لیے کھڑے, اور اس میں سفوکیشن کی وجہ سے, حبس کی وجہ سے کئی لوگ مرے, اور وہاں ہماری بچیوں اور بہنوں اور ماؤں کے جنازے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں. تو میں سمجھتا یہ ایک تماچا ہے پاکستان کے تمام ہائر جو ہماری جنٹری ہے کہ بھائی زرعی ملک ہے اور اس ملک میں لوگ آٹے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں, ذمہ دار لوگ پریشان ہو گئے, اپنی زمینیں چھوڑ کے اب وہ کالونیاں کٹ کرنے لگ گئے ہیں, سوسائٹیز کی طرف موو کر گئے ہیں, پراپرٹیز الگ طرح سے بنانے لگ گئے ہیں اور کام کاروبار کرنے لگ گئے ہیں. پیچھے کون سا طبقہ بچے گا جو پاکستان کا پیٹ پالے گا؟ دیکھیے یہ جو آپ نے سوسائٹیز کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت سیریس تھریٹ ہے. یہ پاکستان کی ایگریکلچر لینڈ کو یہ سوسائٹیاں کھا رہی ہیں. حالانکہ ہمیں ملٹی سٹوری کی طرف جانا چاہیے, زمین کو بچانا چاہیے. یہ زمین کا بے رحمانہ استعمال ہو رہا ہے. ایک تو یہ ایگریکلچر لینڈ ہماری کم ہو رہی ہے, دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہر فارمر جو چھوٹے سے چھوٹا فارمر ہے وہ بھی کروڑوں کا مالک ہے. تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں یار یہاں کروڑوں انویسٹ کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, تو بہتر ہے ہم زمین سیل کر لیں, اور زمین سیل کرنے کے بعد کوئی اور کاروبار ہم بھی کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ, کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پنکھے کے نیچے کر سکتے ہیں, اب دھوپ میں کرتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ بھی ان فارمر میں جا رہا ہے. ایک تو ہے نا کالونیوں کی صورت میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 10 اگر ہمارے پاس ایکڑ ہے کو 5-7 بیچ دیتے ہیں, ایک بچے کو شہر میں بیچ دیتے ہیں, وہ کاروبار کر لے گا تو بعد میں ہم بھی چلے جائیں گے. میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس
طرح آدھی زمین بیچ کے شہر میں آ کے کاروبار کیا, بعد میں باقی فیملی بھی آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتیجے میں غذا کا بحران آئے گا. جو ملک اپنی آبادی کو خوراک فراہم نہ کر سکے اس کو تو پھر سروائیو کرنے کا دنیا کے اندر حق ہی نہیں. پوری دنیا کی حکومتیں اس کو انشور کرتی ہے کہ ہمارے شہری کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, اس کے لیے جو بھی بندوبست. اور آپ نے جب یہ انیشلی ان پٹس کی بات کی تو وہاں پر بجلی کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ بجلی کی پرائسز اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو انڈیا میں کسانوں کو اس پر ریلیف دیا جاتا ہے, اور پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود ہمارے کسانوں کو بجلی مہنگی دی جاتی ہے. دیکھیے آپ بجلی کا تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہوا آئی پی پیز کے نام سے, یار اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم عظیم ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں خدا کی قسم ان کو تو سر عام لٹکانا چاہیے. یعنی یہ معاہدے ہیں کوئی بات کہ آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے, آپ نے جو فیول استعمال کر اس کا بھی ریٹ ہے, بڑھ جائے تو گورنمنٹ کا ہے, نیچے ہو جائے تو گورنمنٹ کا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بجلی پیدا کریں نہ کریں آپ کو پیسے ملتے ہیں. یہ ایک دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے. ایک چھوٹا کمزور طبقے کا مزدور کسان وہ اتنی مہنگی بجلی پر ٹیوب ویل کیسے چلائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اتنا مجبور ہو گیا, اتنی مہنگی ہو گئی بجلی کہ حقیقت ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہمیں بجلی چاہیے لیکن سستی بجلی چاہیے, ہمیں مہنگی بجلی نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی ہوئی گورنمنٹ لیول پر؟ ہم بارہا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ سمن بکمن ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ دلیل سے بات ہو تو ایک بندہ بھی کرے تو اس کی سننی چاہیے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب تک بڑا کوئی روڈیں بلاک نہ ہوں, کوئی جلاؤ کے راہ نہ ہو, کوئی بندے پھٹر نہ ہوں, بندے مرے نہ, اس وقت تک ہماری حکومت کے قانون پہ جو نہیں رکھتی ہے. میں سمجھتا کہ بجلی کا تھوڑا بحران ہے یار. 25-30 ہزار آپ کے تقریباً 70% لوگ جو غریب ہیں مزدور ہیں ان کی زیادہ سے تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے. ٹھیک ہے جی, 25-30 ہزار میں مجھے بتائیں 15,000 روپیہ ایک آدمی صرف پنکھا موٹر اور کیسے چلائے گا, کیسے مینیج؟ میں عرض کرتا ہوں جب آدھی قیمت آپ کی چلی جائے بجلی میں, آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ وہ بچوں کو کھانا کہاں سے دے گا. اور یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر آج تک چل رہی ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ 20,000-30,000 لینے والا 10,000 بل کیسے دے کے روٹی کھا رہا ہے. تو اب بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کی کوشش کریں. اتنا آپ نے بہت کما لیا ہے. اچھا, میں پرٹیکولرلی اگر شوگر شارٹیج کی بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال اکتوبر کے اینڈ پر اتنی وافر ملک میں چینی موجود تھی کہ ایکسپورٹ کری حکومت نے, اور اب جو ہے وہ ایسے حالات اچانک بن گئے کہ ہمیں مہنگے داموں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. یہ چینی کا بحران آیا کیسے, ہوا کیوں؟ اچھا, میں دکھ سے آپ کی خدمت میں اور قوم کی خدمت میں بات کرتا ہوں. حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ عامت الناس کو فائدہ پہنچائیں, جی, وہ پالیسیاں بنائیں جس سے ایٹ لارج عوام مستفید ہوں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس چینی کے بحران میں بالخصوص میں کہتا ہوں یہ ہمارے حکمرانوں کی ایما پر وہ فیسیلیٹیٹر بنے ہیں, اور اس کے بعد یہ سمجھ کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ قیمتوں کو اور تھوڑا رائز ملے, مل والوں کو فائدہ ہو. نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, یا وہ بتاتے کہ چین اتنی پیداوار ہوئی ہے جس سے ہمارا سال گزر سکتا ہے, آپ کیوں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ لیکن اس وقت بھی بدنیتی سے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے گورنمنٹ نے اجازت دے دی, اور اس کے بعد آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی بدنیتی شامل ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ایوریج ضرورت ہے وہ 6.5 لاکھ میٹرک ٹن تک بالکل صحیح ہے, اور 7-7.5 لاکھ میٹرک ٹن تھی چینی, تو ایکسپورٹ کی کیا, وہی میں عرض کرتا ہوں ضرورت ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اب دوبارہ امپورٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی حقیقت ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اس وقت آئے گی جب کرشی سیزن ہوگا. جی, ابھی سٹارٹ ہو جائے گا نومبر میں, پھر نیچے آ جائے گی, پھر ایک کاشتکار کو پھر کماد آنے پانے بند لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں, درد دل سے کہتا ہوں, خدا کا خوف کریں. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کمیشن بننا چاہیے, ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ گندم کا بحران ہوا تھا,
باہر سے انہوں نے یوکرین سے گندم منگوائی تھی اور ملک کی اپنی گندم آنے والی تھی, اسے بحران پیدا ہوا. $1 ارب سے زائد ہم نے زر مبادلہ خرچ کیا, لیکن جو کمیشن بنا اس نے نہ اے سے پوچھا نہ جو بی سے پوچھا, جو اس وقت کے انچارج تھے. اور اگر اس وقت پوچھا ہوتا تو آج یہ شوگر کا بحران نہ آتا. جو منظوری دینے والے ان کو تو سوچنا ہوگا نا کہ کل کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک کمیشن بننا چاہیے, اس کی لائیو میں سمجھتا ہوں ہیرنگ آنی چاہیے, وہاں لوگ جا سکیں, دیکھ سکیں اور وہاں لوگ بحث کریں. یہ جو ادارہ بنا ہے ریگولیٹری اتھارٹی پرائس کنٹرول کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو سسٹم کو اتنا اپ گریڈ کر دیا گیا ہے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے, ان کو اچھے سے گائیڈ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. تو فیسیلیٹیشن ہے اس میں؟ میں عرض کرتا ہوں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری کورٹ نے فیصلے میں بھی لکھا آپ نے سڈن شفٹ کیا ہے. آپ 75 سال سے کام کر رہے ہیں, آپ کو نئی پالیسی لے آتے تو اس کے لیے تو ٹائم چاہیے نا لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے پرانی پالیسی کو بھی چھوڑ دیا اور نئی پالیسی بھی کوئی صحیح نافذ ہی نہیں. مریم نواز صاحبہ نے پیرا فورس بنائی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفورسمنٹ کی یہ جو فورس ہے یہ پرائس کنٹرول کو مینیج کر سکے گی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے نا تو کوئی اس نئے اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی نئی چیزیں کرتی ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ یعنی کرپشن ہے, اس کے اوپر اینٹی کرپشن ہے, ایک پورے ہمارے نظام موجود ہے, ملک کی عدالتیں موجود ہیں, اوپر جی احتساب ہے, جی نیب ہے, جی فلاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ میری یہ بات مان لے, صرف 3 آفیسر ضلع میں ٹھیک بھرتی ہو جائیں, ان کو میرٹ پہ رکھیں, پورا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک ڈی سی ٹھیک ہونا چاہیے, ایس پی ٹھیک ہونا چاہیے اور سیشن جج ٹھیک ہے. ان 3 افسروں سے انگریزوں نے پورے پاکستان پوری برصغیر پہ حکومت کی ہے. یہ 3 آدمی تھے اور یہ ٹھیک ہیں, فیئر ہیں, یہ آگے کرپشن میں انوالو نہیں ہے, یہ کسی سیاسی دباؤ میں نہیں ہے, یہ میرٹ اور آئین کے مطابق کریں, پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فورس کی کوئی پھر ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے سے غریب کے خزانے پہ جاتے, ان کے ریلیف کے بجائے اداروں سے ادارے بناتے چلے جائیں اور لوگوں کو نوازتے جائیں. ٹھیک نہیں ہے. جو پہلے ادارے موجود, میں کہتا ہوں یہ 3 آفیسر ٹھیک ہوں, یہ میرٹ پہ تقرری ہو, ان کو سفارش پہ نہ ہو, یہ کانے نہ ہوں, یہ خود کرپشن پہ ملوث نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورے ضلع میں کوئی آنکھ بھی اٹھائے اور کوئی تھوڑی بہت ذخیرہ اندازی ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا ظفر صاحب, یہ 173 روپے فی کلو چینی کا سرکاری ریٹ ہے, 210 میں مل رہی ہے. یہ جو 37 روپے کا تقریباً فرق ہے, یہ 37 روپے جب 37 ارب بن کر جیبوں میں جاتے ہیں تو یہ ذرا بتائیے گا یہ کس قدر نقصان دہ ہیں اور کون کون سی جیبیں جہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں مطلب ہے غریب کی جیب سے نکلتے ہیں اور صنعت کاروں کی جیب میں جاتے ہیں. دیکھیں چینی نہ آپ بناتی ہیں نہ میں بناتا ہوں, چینی نہ کوئی غریب بناتے ہیں, ملنے والے بناتے ہیں. اب یہ ریٹ جو بڑھے گا تو جس کے پاس چینی ہوگی اسی کی جیب میں جائے گا. بالکل. تو یہ بالکل فطری سی بات ہے. ہاں اگر یہ ڈاکہ مارنے کے لیے اس پرائس کی اس اضافے کے لیے اگر کہیں یہ حکمرانوں کو بھی نوازتے ہیں تو انڈر ہینڈ کوئی ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے. اچھا. کہ ہمیں چلنے دیں جی. اچھا. فرض کیا نہیں تو پھر میں کہتا ہوں پھر کدھر قانون ہے. مطلب اگر فرق کیا کہ چینی 160 میں ہے تو پھر یہ 200 کیوں بک رہی ہے؟ یہ پوری ایڈمنسٹریشن کے منہ پہ تماچا نہیں ہے, یہ آپ کی توہین نہیں ہے, یہ آپ کی انسلٹ نہیں ہے. بالکل ہے. یہ آپ کی آنر کی کمی نہیں ہے کہ آپ نے جو ڈیوٹی کرنی تھی کہ 160 میں بیچنی تھی اور 200 سے زیادہ بک رہی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو کوئی حیا نہیں آتی ہے کہ آپ چپ کر کے انجوائے کر رہے ہیں اور اس ظلم کو آپ کر رہے ہیں؟ اور جیسے آپ نے کہا 33 ارب, یہ سمجھ لیں کہ 33 ارب غریب کی جیب سے جاتا ہے نا, اور چند ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے کہ جن کو اتنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو غریب آدمی ہے وہ مارا جاتا ہے. یہ ایک مستقل ہم اس پورے عرصے میں اس پورے پروسیس میں ایک ڈیلے جو ہے نا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر صاحب نے اجلاس بھی بلایا شوگر ملز ایسوسی ایشن کا, تو وہ بھی ڈیلے ہو گئے. ہر چیز میں ڈیلے, ادائیگیوں میں ڈیلے, عدالتوں میں ڈیلے. میں عرض کرتا ہوں کہ کل مجھ سے بات کی آپ نے ادھر آنا ہے تو میں نے پہلے معذرت کی کہ جو پنجاب کے ایگریکلچر کمیشن ہے نا اس میں اگلی گندم کی پالیسی پہ ہمارا اجلاس ہونا تھا, تو اس کا میں بھی ممبر ہوں. تو پہلے فون آتے رہے جی آئیں جی, سب کچھ میں نے اوکے کر دیا.
اور زور کے وقت پھر فون آ گیا کہ جی یہ ملتوی ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا مطلب یہ آسان کام ملتوی ہو گیا. بس وہی میں کہتا ہوں نا کہ کتنا اہم چیز ہے کہ 2 سال سے آپ گندم کے نام پہ لوگوں کو آپ نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا 1 روپے کلو اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اربوں کا فائدہ ہوتا ہے. وہی میں ایسے طاقتور اور سرمایہ دار اربوں کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو چیز بیچتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے خریدی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس حوالے سے گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی باتیں اپنی غیرت کا کو بنانا چاہیے نا کہ میں حکمران ہوں اور میں فرض کیا اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, تو اگر چینی 160 میں نہیں بک رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایوب خان بول رہا تھا, کوئی تھا نواب آف کالا باغ, آپ کو یاد ہو پڑھیں ہسٹری میں, تو اس نے ان سب کو بلایا, اس نے کرسی بھی نہیں, کھڑے کے اس نے بات, انہوں نے کہا کل چینی اتنے بس, اچھا اس کے اوپر ریٹ نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتے 1 روپے کو اوپر کر سکے. اسے کہتے ہیں گورنرز کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں جو کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ مقرر ہیں وہ سال سے مقرر ہیں, کوئی اضافہ نہیں ہوتا یار. اب یہ ہمارے ملک میں ہے کہ یہ مل کے ساری دیہڑی لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا 160 کہاں اور 200 سے اوپر چلی گئی ہے, اور لگتا ہے کہ اور تھوڑے ڈیلے کریں گے. اور فرض کیا اگر باہر سے منگوانی تھی تو آپ منگوا چکے ہوتے تاکہ یہ 160 سے اوپر نہ جاتی. اچھا, یعنی آپ ایک سوال ہے نا, آپ نے اگر چینی منگوانی آپ کو پتہ ہے کم ہو رہی ہے تو آپ کوئی 2-3 مہینے پہلے منگوا لیتے, لیکن 3 مہینے پہلے اس لیے نہیں منگوائی ہے کہ کل ہم نے کسان کا بھی اس کی چھری پھیرنی ہے ادھر سے بھی کٹوتی ہے, ادھر سے بھی تاکہ کسانوں کو بھی ہم لوٹ سکیں. ایک موقع ہوگا نا جب چینی کا ریٹ ہی کم ہے تو کمال کا ریٹ کیسے ہو سکتا ہے. اب ذرا چینی کا ریٹ اس وقت بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ مہنگائی اور پھر بنی چیز کی مہنگائی اور خود ساختہ مہنگائی. ظفر صاحب, آپ ایز پریزیڈنٹ آف کسان بورڈ آپ کیا کچھ ذمہ داری نبھا رہے ہیں, کسانوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور کارٹلائزیشن کے خلاف خصوصاً آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فارمر ہے نا, کسان کمیونٹی ہے, ہم اس کو جگانے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں اور انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اٹھیں گے, منظم ہوں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو فیض احمد فیض صاحب نے پنجابی میں کسانوں کو کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹھ اتانو جٹا مردہ کیوں جائیں, بولیا تو جگ دا انداتا تیری باندھی دھرتی ماتا, تو جگ دا پالنار تو مردہ جائیں. اے جنرل کرنل صوبیدار, اے ڈپٹی ڈی سی تھانے دار, سارے تیرا دتا کھاون, تو جے نہ بیجیں تو جے نہ گاویں, بکھے بانے اے سب مر جاون, اے چاکر تو سرکار دے مردہ کیوں جائیں. اوندا کی ہے وچ کچہری چنگی تھانے, کی انبول تے کی سیانے, کی اشراف تے کی نمانے, سارے ہی خجل خوار, اٹھ اتانو جٹا مردہ کیوں جائیں. ایکا کر لو ہو جاؤ کٹھے, بھول جاؤ رانگڑ چیمے چٹھے, سبیدہ ایک پریوار تے مردہ کیوں جائیں. تیرا حق تیری تلوار تے مردہ کیوں جائیں, دے اللہ ہو دی مار تے مردہ کیوں جائیں. ہم کسانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں, آپ اکٹھے ہو جائیں, مل جائیں, اب بڑی طاقت ہے, آپ کی وجہ سے پاکستان ہے. میری خوبصورت ڈرائنگ روم میں اور میرے ڈائننگ ٹیبل پہ جو رنگا رنگ کے کھانے آتے ہیں وہ آپ کی محنت, آپ کے پسینے سے آتے ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ بھوکے رہیں, آپ کو روٹی نہ ملے, یہ وارہ نہیں ہے. تو اس طرح سے میں ہماری پورے پاکستان کے ہر صوبے میں آرگنائزیشن ہے, ضلع میں موجود ہے, تحصیلوں میں موجود ہے. اب میں گاؤں کی سطح پہ جو کسان کمیٹیاں کی صورت میں لوگوں کو منظم کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں جب تک کسان بڑی تعداد میں منظم نہیں ہوں گے, اپنے حق کے لیے بولیں گے نہیں, انہیں کو پلیٹ فارم نہیں ملے گا جس سے آگے بڑھ کے وہ بات کر سکے, تو پھر بات حل نہیں ہوگی. ہمارے ہاں چھوٹے مجمع کو, چھوٹی بات کو, پریس کانفرنس کو گورنمنٹ نہیں کرتی. آپ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے لوگ تو بات بنے گی. تو یہ ہم کسانوں کو سمجھا رہے ہیں. کسان دیہاتوں میں, آپ کو دھڑا آپ نے نام سنا ہوگا, دیہاتوں میں دھڑے کی بنیاد پہ لوگ قائم ہیں, مطلب میں فلاں کا دھڑا, میں فلاں کا دھڑا, گروپس کی صورت میں. ہم کہتے ہیں اپنے پیٹ کا گروپ بنائیں یار, کسانوں کی بنیاد پہ گروپ بنائیں, یعنی گاؤں اور کسانوں کی تنظیم وہ موجود نہ ہو. یہ تو بڑی اس لیے ہم
یہ طاقتوروں کی ایک پرانی ریت ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈال دیں، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو اب ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے کسانوں کے مفاد کی بنیاد پہ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو منظم کریں. مجھے یقین ہے کہ پالیسی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا ڈی ریگولائزیشن اس کا کوئی پرماننٹ حل ہے؟ دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں کہ مطلب چپ کر کے نا امریکہ میں فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہوا، تو یہ سوچیں کہ امریکہ یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا ہے، کیا ہمارے پاس ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسان بہت مجبور اور بے بس طبقہ ہے. اگر ان کو بے رحم مارکیٹ کے حوالے کیا گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہوگا. 25 کروڑ لوگوں کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر گندم کا انہوں نے ٹھیک ریٹ مقرر نہ کیا، اس کی پالیسی کو ری وزٹ نہ کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال لوگ گندم کاشت نہیں کر سکتے ہیں، مجبور ہے، نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو 25 کروڑ آدمی روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ 3 ٹائم ہم گندم استعمال کرتے ہیں. پھر پاکستان کے پاس $1 $1 پاؤنڈ کے لیے ہم مر رہے ہیں. تو بیرون ملک سے جو چیز امپورٹ ہوگی وہ لازماً، ایک تو زر مبادلہ کا نقصان، وہ لازماً پاکستان میں مہنگی بکے گی. سوال ہی نہیں پیدا باہر سے گندم آپ خرید کے لائیں اور یہاں وہ 2000 کے بجائے 6000 میں نہ بکے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ڈی ریگولیشن کی ہم سخت خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں انصاف کا ترازو آپ کے پاس ہے. آپ نہ کسان کو ماریں نہ اینڈ یوزر کو ماریں. آپ تکڑی توڑ کے رکھیں، اس میں جو اس کا منافع ہے اس کو ڈالیں، اور جو کھانے والے ان کو بھی ارزاں نرخ میں دیں. اس حوالے سے ڈی ریگولیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا طوفان اٹھے گا اور بہت بڑے خوراک بحران سے ہم شکار ہو جائیں گے. میرے پاس اگر پسلی نہیں ہوگی، میں پوری کھاد نہیں ڈالوں گا، پوری اچھا بیج نہیں ڈالوں گا، تو پروڈکشن لو ہوگی. پروڈکشن لو ہونے کے نتیجے میں 25 کروڑ لوگوں نے روٹی تو کھانی ہے. اس کا مطلب پھر ہم باہر سے منگوائیں گے، اور پھر کسی دور میں امریکہ سے ہم تھوڑی سی گندم منگواتے تھے تو وہ لوگوں کو ٹھیک نہیں ملتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ڈی ریگولیشن کے حق میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ موجود ہے، آپ گورنمنٹ ہے، نظام موجود ہے، نظام موجود ہے، پہلے سے نظام چل رہا ہے، پہلے سے ہمارا نظام چل رہا ہے کہ بھائی پرائسنگ کا ایک اصول ہے نا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ چینی کی قیمت کے لیے بھی اصول ہے، فلاں کے لیے اصول ہے، فلاں مطلب کسان کو ہی کیوں مارکیٹ کے حوالے کیا جائے؟ ڈی ریگولیٹ ہے جی، مارکیٹ ہی فیصلہ کرے گی اس کی کیا ریٹ ہوگا. ہم کہتے ہیں مارکیٹ فیصلہ نہ کرے، حکومت جو پروڈیوسرز ہیں، جو پروڈکشن کر رہے ہیں، ان کو فیصلے کا کرنی، وہ فیصلے میں شامل ہونا چاہیے. وہ بتائیں ہمارا، یعنی ہمارے جائی صاحب نے پوچھا، جب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر صاحب کو بھی بلایا، انہوں نے کہا بھائی 1 ایکڑ پہ کیا خرچہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار. تو انہوں نے کہا پھر ایوریج کیا ییلڈ ہے پر ایکڑ؟ انہوں نے کہا 35 من. انہوں نے کہا اگر 35 من ایوریج ییلڈ ہے تو اگر 2000 روپیہ لیں تو 70,000 بنتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کو 6 مہینے کی محنت کے بعد آپ 70,000 دے رہے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی جیب سے 1,15,16,000 لگا ہے، تو اتنا ظلم یار کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا اگلی دفعہ لوگ متبادل فصلیں کاشت کریں گے اور پھر آپ کو خوراک کا بحران ہوگا. لہذا ڈی ریگولیشن پاکستان کے لیے. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اٹ واز ریئلی انفارمیٹیو اور نیسیسری کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور اپنے کسان بھائیوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. ویورز، یہ صرف جو ہے وہ چینی کا، گندم کا، آٹے کا بحران نہیں ہے، یہ پورے نظام کا بحران ہے. جب تک چند طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تب تک جو ہے وہ کسانوں کا خون بھی نچوڑا جائے گا اور عوام کی جو جیب ہے وہ بھی نچوڑی جائے گی. براہ کرم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے کسان بھائیوں کا خیال رکھیں. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.